قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا رات کے وقت جھاڑو لگانے سے تنگ دستی وغیرہ یا نحوست وغیرہ آتی ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے اس مسئلے سے تمہیں یہ نقصان ہوگا، اس کام سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس معاملے میں کیا تربیت فرما کے گئے، ہم وہ دیکھیں گے، جی، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں ہمیں فائدہ ہے نہیں فائدہ، اس میں نقصان ہے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اپنے گھروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھروں میں برکت چاہتے ہو، بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، گھر میں داخل ہوتے سلام کیا کرو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، رزق حلال گھر میں لایا کرو، یہ برکت کے سبب ہے، یہ اسباب ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن وجوہات سے تمہارے گھر میں بے برکتی آئے گی، وہ بھی بتا دیے کہ تمہارے گھر میں شیطان کس طریقے سے داخل ہو سکتا ہے، تمہارے گھر میں شر کس طریقے سے داخل ہو سکتا ہے، تمہارے گھر میں بیماری کس طریقے سے داخل ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ بالکل۔ ان میں اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں شیطان کا داخل ہونا، فرمایا رات کے وقت جب شام پڑ جائے تو تم جو ہے وہ اپنے دروازوں کو بند کر لو، جب مطلب رات ڈھل رہی ہو، یعنی مغرب کے بعد کا وقت بنتا ہے، اور جب رات ہو جائے پھر کھول سکتے ہو۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، شیاطین جو ہے وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسری جگہ فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہو، اللہ کا نام لے کے داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، وہ سن لو، شیطانوں کو کہتا ہے یہ گھر ہم سے محفوظ کر لیا گیا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جو نہیں پڑھتا دعا، جو اللہ کا نام لے کے نہیں داخل ہوتا، شیطان کہتا ہے ادھر ہمیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، ہمیں کھانے کی جگہ بھی، کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ صحیح بات۔ تو جہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ برکت کیسے حاصل کرنی ہے، یہ فرما دیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ بتا دیا کہ دروازے بند کر لیا کرو، یہ بتا دیا کہ سونے سے پہلے اپنا چراغ بجھا لیا کرو، کہیں کوئی چوہیا جو ہے وہ تمہارے گھر کو آگ نہ لگا دے، اس چراغ سے تم جل نہ جاؤ۔ یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ شیطان تمہیں کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، شیطان تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو۔ پھر اگر یہ والا معاملہ ہوتا، اگر جھاڑو لگانے سے جو ہے وہ نحوست آ جاتی، اگر جھاڑو لگانے سے یا کوئی اس طرح کا کام کرنے سے نحوست کا آنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں ہوا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، بتا دیا کہ یہ وہ کام ہے جن سے خیر ملے گی، یہ وہ کام ہے جس سے تم شر سے بچ سکو گے۔ پھر ہم نے آگے خود بخود بنانا شروع کر دیا، وہ جی فلاں بزرگ فرماتے ہیں، وہ فلاں صاحب فرماتے ہیں۔ او میرے بھائی، ایک بات یاد رکھ لے، بزرگ کا کہنا، کسی صاحب کا کہنا اس وقت تک ہمارے لیے حجت ہے جب وہ اس کے پیچھے سند بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ بالکل۔ خود ساختہ یہ باتیں بنا کے لوگوں کو ڈرانا۔ آپ تاریخ پڑھے،
آپ احادیث پڑھیں، ذخیرہ احادیث سے کئی واقعات آپ کو رات کی صفائی کے مل جائیں گے۔ پھر گھر کی صفائی کے بعد تو انسان اپنی صفائی پہ آ جائے گا کہ میں اپنی صفائی بھی نہیں کر سکتا رات کو۔ سر سوچنے کی بات ہے نا، کدھر ہمیں لگا دیا گیا، کدھر ہمیں الجھا دیا گیا، ان باتوں کی طرف الجھا دیا گیا جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جھاڑو نہ دو، تھوکنا نہیں ہے، ایسے فلاں نہیں کرنا۔ شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے ایک ایک بات، قبلہ رخ تھوکنا نہیں ہے، یہ شریعت نے بتایا۔ مسجد میں تھوکنا نہیں ہے، شریعت نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پوائنٹ سے ہمیں سمجھایا، اور پھر بھی ہماری رائے کی جگہ بچتی تھی۔ پھر بھی میں کہوں کہ اگر ایسے ہو جائے تو ویسے ہوتا ہے، میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں حتمی فیصلہ کرنے والا؟ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اب تک پہنچا سکتا ہوں۔ بھائی ان خوف سے، یہ بدشگونیوں میں آتا ہے، یہی تو چیزیں ہم لے کر آئے ہیں۔ ہم جن کے ساتھ 2-4 صدیاں رہے ہیں، صحیح بات ہے، وقت ہم نے گزارا ہے، اس کے بعد ہمارے اندر بھی یہ توہم پرستی آ گئی کہ کڑا پہنو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، انگوٹھی پہنے گے تو یہ درد ختم ہو جائے گا، یہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ جو ڈوری ہے یہ تمہاری دلی تمنا پوری کروائے گی۔ اور پھر آہستہ آہستہ کبھی میں دیکھتا ہوں کسی مکان پر الٹی، وہ کیا ہنڈیا الٹی رکھی ہوتی ہے، کہیں میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے ساتھ کپڑے باندھے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے ساتھ جوتے باندھے ہیں، کبھی یہ کہاں سے آیا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی کہاں سے؟ کیوں ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر داخل کر دی گئی؟ واللہ اس میں میں قصوروار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ مجھے حق کا علم تھا، میں نے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے تربیت کرنی تھی جو میرے حلقہ احباب ہیں، ان کو میں نے سمجھانا تھا۔ اس طرح میرے جیسے اور بہت سے مسئول ہیں جو جن سے سوال ہوگا، وہ اس چیز کو، اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ لوگ بھٹک رہے تھے، دنیا لوگوں کو کچھ لوگوں نے غلط رستے پہ لگا رکھا تھا، تمہیں علم تھا، تم نے کیوں نہیں سمجھایا؟ تو اللہ کے لیے ان باتوں سے نکلے۔ میرے نبی نے فرما دیا، بتا دیا سارا کچھ، یہ کرو گے ٹھیک ہے برکت آئے گی، یہ کرو گے برکت آئے گی، اس سے بچو گے تو شر سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ ایسا کوئی طریقہ، جھاڑو نہیں دینا، پتہ نہیں کیا کیا کتنے رواج بنائے ہوئے ہیں، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس شر سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی اس طرح کا جو ہمیں کسی مس گائیڈ کرے، غلط گائیڈ کرے، ایسے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکات دے، خیر دے، اپنا فضل عطا کرے ہم پر۔ تو یہی دعائیں کرنی چاہیے اور وہ طریقے اپنانے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، نحوست سے بچ جائیں گے، شر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کریں صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم